بھائیو جب آپ روزے میں ہوں کچھ جائز کام ہیں، مثلا آپ وضو کرتے ہیں تو ناک میں آپ پانی چڑھا سکتے ہیں لیکن بہت شدت کے ساتھ نہیں. وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جب وضو کریں تو ناک میں اچھی طرح پانی چڑھائیں، کھینچیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس کے سر کا درد نہیں ہوتا، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی کھینچیں، لیکن جب روزے سے ہو تو نہیں کھینچیں کیونکہ وہ اس سے خطرہ ہے کہ آپ کے حلق میں پانی چلا جائے گا. آپ روزے کے حالت میں تیل لگا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، گرمی ہو زیادہ نہا بھی سکتے ہیں. اگر کوئی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ کو خواب میں کچھ ہو گیا، آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا، یا آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے وہ کام کر لیا اور اس کی وجہ سے آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے، اب آپ اٹھے ہیں کہ کہتے ہیں یار 5 منٹ ہے، اگر میں ابھی نہانے کے لیے گیا تو سحری چلی جائے گی، تو آپ ہاتھ منہ دھو کر یا وضو کر کے آپ جا کر سحری کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ کہا میرے ساتھ بھی ایسا ایسا ہو جاتا ہے اور میں سحری کرتا ہوں. تو آپ سحری کر لیں، بعد میں نہا لیں، تو اس حالت میں آپ سحری کر سکتے ہیں. سرما آپ لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کوئی حرج نہیں. مسواک بھی کر سکتے ہیں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وہو صائم ما لا اعد ولا احصی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے روزوں کی حالت میں دیکھا، بے شمار مرتبہ، گنتی بھی نہیں، بے شمار مرتبہ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جو مسواک ہے اس کے اندر ایک ذائقہ ہوتا ہے، تیزی ہوتی ہے، کرواہٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ کرتے تھے. اس کو بیس بنا کر اس کی بنیاد پر بہت سارے علماء نے کہ کہا کہ ٹوتھ پیسٹ بھی اگر آپ کے حلق سے نیچے نہ اترے تو آپ کر سکتے، لیکن کچھ علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے. بہرحال رسول اللہ مسواک کرتے تھے تو یہ مسواک کے حکم میں ہے اور یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح خواتین اگر کھانا پکا رہی ہیں اور ہنڈیا کو چکھنا ہے تو چکھ سکتی ہیں. کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء، کہ ہنڈیا یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں. امام احمد فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ کھانے کے ذائقے سے بھی اجتناب کیا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا مت کرو. لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے کھانے کا ذائقہ چکھنا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر ضرورت ہے تو یہ روزہ نہیں توڑتا. روزے کی حالت میں یہ ایسے ہی ہے جیسے انڈیا چکھ رہی ہے نا، ایسے ہی ہے جیسے کلی کرتے ہیں. آپ وضو میں کلی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو وہ بھی تو ایک غذا ہے، پانی ہے، تو وہ کلی کر کے پھینک دیتے ہیں، آپ ہنڈیا چکھ کے اس کو نکال دیجیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی فہم کہاں پہنچا کہ جیسے پانی آپ منہ میں لیتے ہیں تو انڈیا کو بھی چکھ سکتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا. اللہ بچا کے رکھے، ایک چیز بیان کرنے لگا، کسی کے منہ میں مکھی چلی جائے. اب مکھی چلی گئی تو کیا ہوگا؟ قال الحسن، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اذا دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، اگر کسی کے گلے میں مکھی چلی گئی تو آپ کہہ رہے یار مکھی چلی گئی اب کیا ہوا، وہ تو ایک چیز اندر چلی گئی، کچھ نہیں ہوتا، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں، ناک میں دوائی وغیرہ ڈالنا، امام بخاری رقم تراز ہیں قال الحسن لا باس بالسعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه، اگر اس کے حلق میں نہ پہنچے تو ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں.